الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں نے یہ کتاب جب اس سے پہلے پڑھائی تھی تو اس وقت میرے سامنے بڑی تعداد میں طالب علم موجود ہوتے تھے۔ وہ درمیان میں بھی سوالات کرتے رہتے تھے اور بعد میں بھی جتنے اشکالات تھے وہ بالعموم سامنے آ جاتے تھے۔ اب چونکہ یہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جب ایک باب یا اگر بڑے ابواب ہوں تو ان کی ایک بحث پائے تکمیل کو پہنچ جائے، اس کے بعد لوگوں کو موقع دے دیا جائے کہ وہ سوالات کر لیں۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اپنے سوالات نوٹ کرتے رہیں، جو چیزیں واضح نہ ہوں ان کے بارے میں اپنے اشکالات نوٹ کر لیں اور سوالات کی نشست میں اس کو پیش کر دیں۔ چنانچہ اسی طریقے کے مطابق یہ نشست پچھلی دفعہ خور و نوش کے باب کے بارے میں ہو گئی تھی۔ اس نشست میں بھی اور اس کے بعد جن لوگوں نے اپنے اشکالات لکھ کر بھیجے، اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ بعض چیزیں مزید توضیح طلب ہیں۔ چنانچہ اس نشست میں میں اس کا ایک تتمہ بیان کر رہا ہوں۔ اس کو خور و نوش کے بحثی کا تکملہ سمجھیے۔ اس میں ان چیزوں کی وضاحت پیش نظر ہے جن کے بارے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ابھی اذہان صاف نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو تفصیلات کی ہیں ان سے متعلق تو کوئی خاص چیز سامنے نہیں آئی، لیکن ابتدائی بحث یعنی جس پر گویا آگے کے تمام احکام کا مدار ہے، اس کی تفہیم میں مشکلات محسوس ہوئی ہیں۔ میں نے جو مقدمہ قائم کیا ہے وہ مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاً ہمارے لیے طیبات حلال قرار دیے ہیں اور خبائث حرام قرار دیے ہیں۔ قرآن مجید جب کھانے پینے کی خور و نوش کی حرمتوں کو بیان کرتا ہے تو وہ یہی تعبیر اختیار کرتا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ طریقہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کہ لفظ کا مصداق انسان کے لیے معروف۔ قرآن مجید نے لوگوں سے کہا کہ آپ صلاۃ کا اہتمام کیجئے۔ لوگ جانتے تھے صلاۃ کیا ہے، اس میں اگر کوئی توضیح کی ضرورت تھی، اگر کوئی ترمیم و تغیر کی ضرورت تھی وہ ہوتی رہی، لیکن صلاۃ کا لفظ بولتے ہی لوگوں نے اس کے مصداق کو پا لیا۔ اسی طرح جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں، تو وہ اس اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ اس کے مخاطبین اس کو جانتے ہیں۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کی فطرت جن چیزوں کو بالعموم اسی طرح قبول کر لیتی ہے، انہی کی توضیح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ناگزیر ہے کہ چند حرف اس معاملے میں بھی کہہ دیے جائیں کہ ہم انسانی فطرت کی تعین کیسے کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں بھی علم بنتی ہیں وہ اگر آپ غور کریں تو استقراء کے نتیجے میں بنتی ہیں۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ہم انسان کا، انسان کے رویوں کا، انسان کے نفسی معاملات کا، انسان کے باطن، انسان کے خارج، ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس مطالعے کے نتائج ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک عمومی استقراء ہم کو یہ بتا دیتا ہے کہ فلاں چیز انسانوں کے مابین ایک مشترک چیز ہے۔ چنانچہ ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جبلتوں کا مطالعہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ہم نے سب انسانوں کو کھاتے دیکھا ہے، سب انسانوں کے بارے میں ہمارا احساس ہے کہ ان کو بھوک لگتی ہے۔ اب جہاں تک جبلتوں کا تعلق ہے، ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ آپ کو مستثنیات مل جائیں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ ہندوستان کے کسی غار میں جائیں اور وہاں کوئی ایسا سادھو آپ کو مل جائے جو برسوں سے دھونی رمائے بیٹھا ہو اور ثابت کر دے کہ اس نے تو ایک عرصے سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے۔ لیکن مستثنیات ہی ہوتے ہیں۔ جب انسانوں کا عمومی مطالعہ آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کم و بیش
صحیح نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ انسان کی جبلت کا تقاضا ہے، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان کی جبلتوں کے معاملے میں یہ بحث اس لیے زیادہ نہیں ہوتی کہ وہاں انحراف کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ مثلا جنس کو ایک جبلت مانا جاتا ہے، جنسی جذبے کو ایک جبلت مانا جاتا ہے، اس کی تسکین کے لیے انسان کے اندر جو داعیات ہیں انہیں بھی اس جبلت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے۔ مستثنیات اس میں مل جائیں گے، لیکن عمومی استقراء کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جنس کی جبلت انسانوں کے مابین مشترک ہے۔ بالکل یہی صورتحال خور و نوش کے معاملے میں ہے۔ اس میں جو لفظ خبیث استعمال کیا گیا ہے، میں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ عربی زبان میں یہ بہت وسیع المعنی لفظ ہے۔ ہم اردو میں جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس وسعت کے ساتھ استعمال نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ مال ردی ہے، اس کے لیے بھی قرآن مجید میں خبیث کا لفظ استعمال ہو گیا ہے، یعنی مادی چیزوں کے لیے، روحانی چیزوں کے لیے، نفسی چیزوں کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہ خبیث ہے، یہ طیب ہے۔ انسانی فطرت کی بنیاد پر ہم جب کسی چیز سے متعلق حکم لگاتے ہیں تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حکم کئی درجات میں ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ عبارت لکھی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب طیبات و خبائث کا فرق قائم کر دیا اور یہ بتا دیا کہ طیبات حلال ہیں اور خبائث ممنوع ہیں، تو ان طیبات و خبائث کی کوئی جامع و مانع فہرست شریعت میں کبھی پیش نہیں کی گئی۔ یعنی ہماری شریعت میں ایسے نہیں کیا گیا کہ ایک فہرست بنا کے بتا دی گئی ہو کہ یہ طیبات ہیں اور ایک فہرست بتا دی گئی ہو کہ یہ خبائث ہیں، بلکہ اس کو ہمارے فہم پر، ہمارے ادراک پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب یہ جو چیز چھوڑی گئی ہے اس میں طیبات اور خبائث، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے درجات ہوں گے۔ اب میں ان درجات کے بارے میں چند اشارات کرتا ہوں جس سے ہو سکتا ہے کہ اشکالات کو رفع کرنے میں مدد ملے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ ہماری فقہ میں جب چیزوں کی ممانعت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہم اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ چیز حرام ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز مکروہ تحریمی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ وہی درجات ہیں، یعنی کوئی چیز بھی جب آخری درجے میں ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو علت اس میں پائی جاتی ہے وہ بالکل آخری درجے میں نمایاں ہے، تو ہم حرمت کا حکم لگا دیتے ہیں، اور وہی چیز جیسے جیسے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے ہم اس کے بارے میں دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تاہم وہ ہوتی ایک ہی کیٹیگری ہے۔ یعنی وہ کیٹیگری کیا ہے؟ وہ ممنوعات کی کیٹیگری ہے۔ یعنی جس طریقے سے آپ جب چیزوں کو فرائض کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو وہاں بھی دیکھیے کہ ہمارے فقہاء نے تفہیم مدعا کے لیے فرض کی، واجب کی، مستحب کی، نفل کی اصطلاحات قائم کی۔ وہ اصطلاحات بھی اصل میں چیزوں کے درجات کو متعین کرتی ہیں۔ تو جب میں نے یہ لکھا ہے کہ خبائث کی کوئی فہرست پیش نہیں کی گئی اور اس کے بعد کچھ مثالیں دی ہیں، تو وہ اصل میں جامع تعبیر کے لحاظ سے دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کی سب چیزیں حرام کے درجے میں ہیں۔ یعنی اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو طیب قرار نہیں دیا، کھانے کے لیے موزوں قرار نہیں دیا، ان چیزوں کو سمجھنے میں انسان غلطی نہیں کرتا، لیکن بہرحال وہ ایک درجے کی چیزیں نہیں ہیں۔ جب ہم مثال کے طور پر درندوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا عمومی استقراء اس کے معاملے میں یہی بتا رہا ہے کہ انسان کبھی بھی ان کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ 2.5 ارب سے زیادہ بڑی تعداد کیتھولک مسیحیوں کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سینٹ پال کے زمانے سے یہ بات طے کر دی ہے کہ شریعت ہم سے متعلق نہیں ہے۔ یعنی حرمتوں اور حلتوں کا جو شعور شریعت پیدا کر سکتی ہے وہ انہوں نے پہلے ہی بالائے طاق رکھ دیا۔ اس پر کئی صدیاں گزر چکی۔ یعنی وہ حرمت حلت کے معاملے میں، خور و نوش کی حرمت حلت زیر بحث ہے، کسی شرعی حکم کا اپنے آپ کو مکلف نہیں سمجھتے۔ یہود کے ہاں تو جو کچھ تورات میں بیان کیا گیا ہے اس پر اب بھی لوگ عمل پیرا ہیں اور اس کو اپنے لیے اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، لیکن مسیحی کم و بیش 1000 سال سے
بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے یہ طے کر چکے ہیں۔ ان کے ہاں سینٹ پال کے زمانے سے یہ بات طے ہے کہ وہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں، اور نسلوں میں یہ چیز منتقل ہوئی ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ عمومی استقراء یہ بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کیتھولک عیسائیت کے ہاں چیتوں کا گوشت اور شیروں کا گوشت بکنا شروع ہو گیا اور لوگ درندے کھانے شروع ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایک واضح چیز ہے، اور میں نے بھی عرض کیا تھا کہ میں جب دین میں اس باب کی حرمتوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل چیز جس سے روکنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان درندوں کا گوشت نہ کھائے، اس کی بہیمیت کو کمزور کیا جائے۔ چنانچہ اس کے معاملے میں کوئی بحث نہیں پیدا ہوتی۔ اس کے بعد ایک دوسرا درجہ وہ آتا ہے، یعنی ایک تو وہ چیز ہے کہ جس میں ہم متعین طور پر محسوس کرتے ہیں کہ درندگی ہے، یعنی اس جانور کی حیات میں درندگی ہے، اس کے مادی وجود میں درندگی ہے، اس کے رویے میں درندگی ہے، وہ پھاڑ کے کھاتا ہے، اس کی کچلیاں ہیں، اس کو درندہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک تو بالکل یہ واضح چیز ہو جاتی ہے، چنانچہ ہم اس کے اوپر حرمت کا حکم لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک درجہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ چیز تو نہیں پائی جاتی لیکن ہماری طبیعت اس کو دیکھ کے گھن کھاتی ہے، یہ اصل میں کراہت ہے۔ یعنی اب یہ حرمت کا درجہ نہیں ہے، یہ خبائثی کی فہرست میں شامل رہیں گے، لیکن یہ چیز اس کو کراہت کے درجے میں لے آئے گی۔ وہ چیزیں کہ جن چیزوں کو آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی درندگی نہ ہو، لیکن آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے اس کی مثال بھی ہے، جانوروں کا بول و براز ہے، انسان کا بول و براز ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کوئی درندگی کا عنصر موجود ہے، لیکن صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس سے ایک طرح کی کراہت محسوس کرتا ہے۔ یہ احساس کی کراہت بعض اوقات صورت پیدا کرتی ہے، شکل پیدا کرتی ہے، نوعیت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کراہت بھی انسانیت کا ایک مشترک ورثہ ہے۔ یہ درست ہے کہ ہندوستان کے ایک وزیر اعظم نے یہ بات کہہ دی کہ وہ بہت اہتمام کے ساتھ پیشاب پیتے ہیں۔ یہ مستثنیات آپ کو مل جائیں گی مختلف جگہوں پر، لیکن عمومی استقراء یہی بتاتا ہے کہ جہاں کراہت انسان محسوس کرتا ہے تو یہ بھی بڑی حد تک ایک مشترک چیز ہے، تاہم علف و عادت کی بنیاد پر اس میں کمی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک تیسری چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم کراہت تو محسوس نہیں کرتے۔ یعنی پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ درندگی ہے، اس کے معاملے میں ہم واضح اور متعین جگہ پر کھڑے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کر یا اس کو محسوس کر کے کراہت کا ایک احساس اپنے اندر پاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو کھانے کے لیے موزوں نہیں سمجھتے۔ یہ عدم موزونیت یہاں اگرچہ خبث بہت کمزور ہو گیا ہے لیکن موجود ہے۔ چنانچہ گھوڑے اور گدھے کی مثال اسی ضمن میں دی گئی ہے۔ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ خیال بعض لوگوں کو ہوا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں گویا حرمت کے حکم میں ہیں۔ میں اس کو ایسے نہیں سمجھتا۔ یعنی میں اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں کہ جو بنیاد قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام طیبات کو حلال کیا ہے اور تمام خبائث کو کھانے کے لیے ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ جو ممانعت ہے، یعنی ان چیزوں کا روکنا، یہ ممانعت درجات کے لحاظ سے ہوگی۔ اب ممنوعات کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ وہ تمام ممنوعات، یعنی وہ بھی کہ جو درندگی کی بنیاد پر ممنوع ہونے چاہیے، وہ بھی جن کے اندر کراہت پائی جاتی ہے، اور وہ بھی کہ جن کو ہم موضوع نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے دسترخوان کی زینت بنائیں۔ اس طرح کی ساری چیزوں کو ایک مثال کے طور پر سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ ایک تو اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہاں جو بات بتانا پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت جن چیزوں کو کھانے کے لیے موزوں نہیں سمجھتی، جن سے طبائع گھن محسوس کرتی ہیں، اور وہ چیزیں جن میں درندگی پائی جاتی ہے، یہ سب کے سب من جملہ خبائث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو چیز حرام قرار دی ہے وہ اصل میں وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر درندگی پائی جاتی ہے۔ باقی چیزیں اسی طرح درجہ بدرجہ ہوں گی کہ جن کے بارے میں انسان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان کے قریب نہیں جائے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ بہت بحث کی جائے اور یہ معلوم ہو کہ بول و براز پر ہم حرمت کا حکم نہ لگا سکیں، لیکن انسان ان سے جو کراہت محسوس کرتا ہے
تو دوسرے پہلو کو سامنے رکھ کے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، یعنی انسان کا ذوق، انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو دین کا مقصد ہے، یعنی دین کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر پاکیزگی ہو اور پاکیزگی نشو و نما پائے، ہماری زندگی ہر پہلو سے ایک صاف ستھری زندگی ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے پاکیزہ نفس انسانوں کا انتخاب کر رہا ہے۔ تو یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ جب ممنوعات بیان کیے جائیں گے تو اس میں حرمت کی حامل چیزیں بھی ہوں گی، وہ چیزیں بھی ہوں گی کہ جن سے ہم کراہت محسوس کرتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی ہوں گی کہ جو ہم اپنے کھانے کے لیے موزوں نہیں سمجھتے۔ یہ سانپ، بچھو، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اور بھی حشرات و لرز ہیں، ظاہر ہے کہ انسان ان کو یا تو کراہت کی بنیاد پر نہیں کھاتا، اور یا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو کھانے کے لیے موزوں نہیں سمجھتا، ایک طرح کی ملائمت ان کے ساتھ محسوس نہیں کرتا، وہ کھانے کے لیے طیب نہیں سمجھے جاتے۔ تو یہ چیز ہے جس کو یہاں بیان کرنا مقصود ہے۔ اگر یہ چیز واضح ہو گئی ہو تو اس کے بعد اب آگے دیکھیے، آگے یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کچھ چیزوں کے بارے میں لوگوں کو متنبع فرمایا۔ ظاہر بات ہے کہ جس طریقے سے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر آپ کو کچھ مستثنیات مل جاتی ہیں، ایسے ہی بدو لوگ ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، وہی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی بعض چیزوں سے متعلق یہ رجحان پیدا ہوا اور اس کی مثالیں موجود ہیں کہ میں اس کو پسند نہیں کر رہا لیکن وہ کھا رہے ہیں۔ چنانچہ گو کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہوا ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجتناب کیا ہے اس بنیاد پر کہ یہ کھانے کے لیے کوئی موزوں چیز نہیں ہے، لیکن خالد بن ولید کو روکا بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی کہ جیسے حرمت، کراہت تنزیہ، کراہت تنزیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کی فقہا تعریف یہی کرتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ نہ استعمال کریں تو بہتر، کر لیں تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو اسی درجے میں آپ نے رکھ کے خود تو کھانا پسند نہیں کیا، لیکن اپنے ایک جلیل القدر صحابی کو اس سے روکا بھی نہیں ہے۔ یہ فرق کہاں واقع ہوگا؟ یہ ان دو درجات میں ہوگا، یعنی جہاں یا تو کراہت ہے، طبیعت کراہت محسوس کرتی ہے، صورت سے کراہت محسوس کرتی ہے، چیز جس طرح سامنے آتی ہے ہم اس کو پسند نہیں کرتے، ایک گھن طبیعت میں اس سے پیدا ہوتی ہے، اور یا پھر دوسری صورت ہوگی کہ ہم اس کو کھانے کے لیے موزوں نہیں سمجھتے، ملائمت نہیں اس کے اندر پاتے، یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کھانے کے لیے طیب نہیں ہے، موزوں نہیں ہے۔ تو اس طرح کی تمام چیزوں کے بارے میں یہی صورت ہوگی۔ پالتو گدھے کے معاملے میں بھی میرا رجحان وہی ہے کہ وہاں جو ممانعت ہے وہ کراہت کی نوعیت کی ممانعت ہے، اور بعض دوسرے فقہا نے بھی اس کو اسی طرح سے لیا ہے۔ واقعہ جس طریقے سے بیان ہوتا ہے اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، واقعات سے قانون نہیں اخذ کیا جاتا، ہم قرآن مجید کے عمومی بیان ہی کو سامنے رکھ کر یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا بات کہنا چاہتا ہے۔ تو خبائث اور طیبات یہ بنیاد ہے۔ خبائث کی فہرست جب مرتب کی جائے گی وہ درجات کے لحاظ سے ہوگی، اس میں وہ چیزیں بھی آئیں گی کہ جن کے اندر درندگی اور سری درندگی ہے، اور وہ چونکہ اصل وجہ حرمت ہے، یعنی دین کے تمام احکام کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اصلاً جس چیز کو ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے۔ چنانچہ اس کی مثال میں ہم شیر، چیتے، ہاتھی اس طرح کے جانور رکھ دیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کراہت محسوس کرتا ہے، پسند ہی نہیں کرتا کہ ان کو کھائے، یا اس سے طبیعت گھن کھاتی ہے، ان چیزوں کو بھی اسی ذیل میں رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ چیزیں ہوں گی کہ جو ہمارے کھانے کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے اپنا اشکال پیش کیا ہے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں آسانی کے ساتھ گھوڑے اور گدھے کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، تاہم چونکہ یہاں معاملہ کراہت ہی کا ہے، بلکہ کراہت بھی تنزیہی نوعیت کی ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس میں کوئی خاص ابانہ محسوس کریں، یا گدھے کے معاملے میں زیادہ محسوس کریں، گھوڑے کے معاملے میں کم محسوس کریں۔ تمام انسانوں کا جو عمومی رویہ ہے یا ان کی عمومی عادات ہیں وہ بہرحال یہ بتا رہی ہیں کہ وہ کھانے کے جانور یعنی طیب جانور کن کو سمجھتے ہیں، عام طور پر وہی کھائے جاتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں واضح ہو گئیں، یعنی پہلی بات یہ کہ انسانی فطرت کو متعین کیسے کیا جاتا ہے، میں نے یہ گزارش کی کہ استقراء کی بنیاد پر۔ دوسرے یہ کہ خبائث اور طیبات ایک درجے میں نہیں ہوتے، اور اس میں جس چیز پر ہم حرمت کا حکم لگاتے ہیں وہ چیزیں جن کے اندر سری درندگی پائی جاتی ہے۔ ان دو باتوں کو واضح طور پر سمجھنے کے بعد جو روایات ہیں، جو احادیث میں احکام بیان ہوئے ہیں، وہ سب اپنی جگہ ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کو جب بیان کیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ بیان فطرت ہے،
یعنی انسانی فطرت یا تو سری طور پر یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ چیز نہیں کھائی جائے گی، یا یہ ہے کہ اس سے ایک طرح کی اباء محسوس کرتی ہے یا طبیعت میں کچھ کراہت محسوس کرتی ہے، اور یا پھر یہ ہوگا کہ وہ چیزیں موضوع نہیں سمجھی جاتی، یعنی اس طرح کی کراہت تو نہیں ہے لیکن کھانے کے لیے انسان ان کو موضوع نہیں سمجھتا۔ یہ چیزیں اگر واضح ہوں تو اب اس کے بعد اب دیکھیے کہ جن چیزوں کو قرآن نے موضوع بنایا ہے کیا وہ چیزیں ہیں کہ جن پر انسان کی فطرت فیصلہ کر سکتی ہے؟ یعنی ظاہر بات ہے کہ یہ دین فطرت ہے، ہوں گی تو وہ بھی سب چیزیں فطرت ہی کے اندر، لیکن وہاں معاملہ اتنا کمزور اور اتنا مشتبہ ہو جائے گا کہ وہاں اللہ کے فیصلے کی ضرورت ہوگی، یا ایسی نوعیت اس کی ہوگی کہ اگر عمومی طور پر وہ چیزیں انسان کھانے لگ جائے تو اس کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کے افتاد طبع پر برے اثرات کا زیادہ اندیشہ ہوگا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر اب ذرا یہ دیکھیے کہ ایک جانور آج بھی ذبح کیے بغیر کھایا جاتا ہے، ہمارے نزدیک وہ میتا ہے۔ یعنی میتا کا مطلب یہ ہے کہ موت اس طرح سے واقع ہوئی ہے کہ خون نہیں نکلا پوری طرح سے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک مذہبی گروہ شریعت کو ختم کر چکا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ شریعت ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ وہ بغیر کسی تردد کے ہمارے طریقے پر ذبح کیے بغیر، یعنی خون نکالے بغیر گوشت کھاتا ہے، بے شمار اقوام کھاتی ہیں، یعنی اس میں کوئی تردد نہیں ہوا انسان کو۔ تو یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ میتا کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ جس میں جس طرح فطرت فیصلہ کر رہی ہے ویسے کر لیتی؟ یعنی آپ خبائث کی کیٹیگری کو دیکھیے تو جو چیزیں ہم حرمت کے حکم میں رکھ رہے ہیں ان کے معاملے میں بھی انسان واضح جگہ پر کھڑا ہے اپنے عمل کے لحاظ سے، یعنی اگرچہ وہ اس کو ایک شرعی حکم کے طور پر نہیں لے رہا۔ آپ چینیوں کو دیکھ لیجئے، جاپانیوں کو دیکھ لیجئے، دنیا کے دوسرے ممالک میں چلے جائیے، اور سب سے بڑی مثال کیتھولک عیسائیوں کی ہے، پروٹیسٹنٹس کو بھی شامل کر لیجئے ان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کی پابندیاں وہ بھی تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس سب کچھ کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ ان کے دسترخوان پر نہ تو یہ سری حرمت کی چیزیں عام طور پر آ گئیں، مستثنیات ہر جگہ ہو سکتی ہیں، نہ وہ دوسرے درجے کی چیزیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بول و براز کھانا شروع کر دیے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے چھپکلیاں کھانی شروع کر دیں، ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے سانپ کھانے شروع کر دیے۔ تو یہ کراہت کی چیزیں ہیں ان سے بھی عمومی طور پر انسان نے اجتناب کیا ہے، اور اسی طرح سے جو چیزیں موضوع نہیں سمجھی جاتی کھانے کے لیے، یعنی وہ طیب نہیں ہیں، ان چیزوں سے متعلق بھی آپ یہ دیکھیے کہ کوئی عمومی انحراف پیدا نہیں ہوا۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں فطرت اپنا فیصلہ سنا رہی ہے اور اس فیصلے میں اس کو کوئی تردد نہیں ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں قرآن میں زیر بحث آئی ہیں، ان میں میں نے سب سے پہلے میتا کی مثال دی۔ یعنی میتا کا مطلب کیا ہے؟ جانور اس طریقے سے مر گیا ہے کہ اس کا خون نہیں نکلا۔ چنانچہ میتا کی جو تفصیل قرآن نے کی ہے اس کو بھی پڑھ لیجئے، یہ ذات خداوندی ہی فیصلہ سنا سکتی تھی۔ یعنی یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہماری عقل حتمی نتیجے تک پہنچ جاتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ انسان اس میں بھی کراہت محسوس کر لیتے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی شہادت خود انسانوں کے رویے میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس وقت بھی مغرب میں جب ہم جاتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو گوشت ہمیں دیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہمارے طریقے پر ذبح نہیں کیا جاتا۔ یعنی موت تو واقع ہوئی ہے، جانور کو مار دیا گیا ہے، ہوا کیا ہے؟ ہمارے نزدیک وہ میتا کے حکم میں چلا گیا ہے، یعنی اس کو اس طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا کہ اس میں سے خون نکل جائے۔ اب آپ سور کے معاملے میں دیکھیے، وہاں بھی یہی ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ مسیحی قوم نے شریعت کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد شیر چیتے کھانا شروع کر دیے، لیکن جہاں تک سور کا تعلق ہے، جیسے ہم بھیڑ بکری کا گوشت کھاتے ہیں بالکل ایسے ہی کھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح باقی اقوام کا حال ہے، یعنی اس کو ایک مرغوب غذا کے طور پر انسانوں نے قبول کر لیا۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ چیزیں جو کھائی جا سکتی تھیں۔ یعنی اگر ہمارے طریقے پر کوئی بھیڑ بکری ذبح نہیں کی گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی ہے تو اس کو لوگ کھا سکتے تھے، کھا رہے ہیں، یعنی کروڑوں کی تعداد میں کھا رہے ہیں اس وقت بھی۔ بالکل یہی معاملہ سور کے ساتھ ہوا۔ یہ بات کہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا جائے، یہ تو خالص وہ چیز ہے کہ جس کو ذات خداوندی نے واضح کیا، ورنہ ہم بھی شاید اس نتیجے تک نہ پہنچتے۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ جس وقت لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اہل کتاب کا ذبیحہ ہے اور انہوں نے اللہ کے نام پر نہیں ذبح کیا یا ہمارے طریقے پر نہیں ذبح کیا تو آپ کھا سکتے ہیں، تو دونوں چیزیں اس میں سے ختم ہو گئی۔
یعنی وہ میتا کے حکم میں بھی چلا گیا، اس پر اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا، اور لوگ اطمینان سے جب یہ فتویٰ دے دیا گیا تو اس کو کھانے لگ گئے۔ عربوں کے ہاں اس فتویٰ شائع و ضائع ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہ امام شافعی کا نقطہ نظر تھا، اور عرب علماء نے بالعموم اس کو اختیار کر لیا۔ تو یہ اصل میں کھانے ہی کی چیزیں ہیں، یہ کھائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہیں کہ جو لطافت کو محسوس کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، مسلمان کو ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، ان کے اندر وہ وجہ حرمت موجود ہے، یعنی کہیں تو عقیدے کی بنیاد پر موجود ہے، اور کہیں اسی رجس کی بنیاد پر موجود ہے کہ جس رجس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو ممنوع قرار دیا، یعنی فطرت جو حکم لگا رہی ہے اس کا الحاق قرآن مجید ان چیزوں کا اسی سے کر رہا ہے۔ اب ایک چیز رہ جاتی ہے خون، دیکھیے میں وہ بھی عرض کر دوں گا کیسے۔ خون کا معاملہ بھی یہ ہے کہ انسان کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، جب ذبح کرتا ہے تو خون نکل بھی جاتا ہے، رہ بھی جاتا ہے۔ اب ہم اصرار کر رہے ہیں اس بات پر کہ جب آپ ہمارے طریقے پر ذبح نہیں کرتے تو جانور کے اندر کچھ خون رہ جاتا ہے، اور وہ خون ہے جس کی وجہ سے ہم اسے ممنوع قرار دے رہے ہیں، دوسرے اس سے کوئی کراہت محسوس نہیں کرتے۔ تو اس کا شدید اندیشہ تھا کہ لوگ اس کے معاملے میں بھی بے پرواہ ہو جائیں گے، اور بے پرواہ ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ اصلاً تو دم مسفوح ہے جس سے بچنا چاہیے، لیکن بہرحال آنتوں میں رکا ہوا، جسم میں رکا ہوا خون بھی پوری طرح نکلنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر اگر آپ غور کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ خون کا معاملہ بھی ایسا نہیں ہے، یعنی یہ تو نہیں ہوا کہ لوگوں نے پیالے میں خون بھرا اور پینا شروع کر دیا، لیکن خون کے معاملے میں وہ حساسیت نہیں ہے جو باقی چیزوں کے بارے میں ہے۔ اس کو لوگ کھا سکتے تھے، کھا سکتے ہیں، اور اب بھی اگر دین کے لحاظ سے یہ بات نہ بتائی جائے تو لوگ اس میں بے پرواہ ہو سکتے ہیں، اگرچہ وہ چیز شاید نہ پیدا ہو کہ جس میں لوگ اطمینان کے ساتھ خون کو ایک مشروب سمجھ کے پینا شروع کر دیں۔ لیکن خون کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر یہ شریانوں میں موجود ہے، اگر یہ گوشت کے اندر رہ گیا ہے تو اس سے بھی انسان بچے، انسان کے اندر وہ کراہت اس کے معاملے میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ چاروں چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں انسان فطرت کے حکم پر فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، اور یہ چاروں چیزیں وہ ہیں جس کے بارے میں جو قرآن نے تعبیر اختیار کی ہے کہ اللہ طائم یطمہ، جس کو کوئی کھانے والا کھا سکتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے اپنا فیصلہ ان کے بارے میں سنایا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کی وضاحت میں کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید نے اصول کیا قائم کیا ہے۔ میں نے جب ممنوعات کی فہرست مرتب کی ہے تو اس میں بعض ایسی چیزیں کو شامل کی ہیں کہ جن کے اندر درندگی نہیں ہے، لیکن وہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ انسانی فطرت کس طریقے سے چیزوں کو متعین کرتی ہے۔ تو کراہت کی چیزیں بھی، اور وہ چیزیں جن کو انسان اپنے کھانے کے لیے موضوع نہیں سمجھتا، یعنی جن کے خبث کی نوعیت یہ ہے کہ وہ گویا کراہت تنزیہی کے مقام پر آ گئی ہیں، ان کو بھی بیان کیا ہے تاکہ ایک صحیح تصویر سامنے آ جائے۔ تو عذرا کرم یہ خیال نہ کیجئے کہ سب کی سب چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک فہرست مرتب کی گئی ہے کہ خبائث کا شعور انسان رکھتا ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے۔ اب اس روشنی میں آپ استقراء کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی پوری دنیا میں وہ چیزیں جن کے بارے میں فطرت حکم لگاتی ہے وہ سب کی سب انسان کے دسترخوان پر نہیں آئی، اور وہ چیزیں جن کو شریعت نے اپنا موضوع بنایا ہے جو کھائی جا سکتی تھی وہ انسان کے دسترخوان پر آ گئی، سب کی سب آ گئی اگر آپ غور کریں۔ اس وجہ سے قرآن مجید کا بیان ہی اس معاملے میں صحیح بیان ہے، اور اس سے یہ حقیقت کھلتی ہے کہ قرآن کیوں یہ کہتا ہے کہ ہم نے صرف 4 چیزیں ممنوع قرار دی ہیں۔ میں نے اس کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا اور اس عمومی بیان کا ربط واضح کر دیا تھا کہ تمام طیبات حلال ہیں اور خبائث ممنوع ہیں، یعنی یہ واضح ہو گیا کہ اصل میں قرآن مجید خبائث کو نہیں بیان کر رہا، وہ انسان جانتا ہے، اس کے معاملے میں اطمینان ہے کہ کراہت یہاں تک کہ اس آخری درجے پر بھی کہ ایک چیز کھانے کے لیے موضوع نہیں ہے، انسان عام طور پر اجتنابی کا طریقہ اختیار کریں گے، لیکن ان چیزوں سے متعلق نہ صرف یہ کہ اشتباہ پیش آ سکتا ہے بلکہ دوسرے رجحان کا غیر معمولی غلبہ ہو سکتا ہے، اور وہی ہوا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں مسیحیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، یعنی انہوں نے شریعت کو چھوڑ دیا، علی اعلان یہ کہہ دیا، وہ سور کو ہنین مریا سمجھ کے کھا رہے ہیں، ذبیحہ کے معاملے میں کوئی حساسیت نہیں ہے، یعنی جس کو ہم میتا کہتے ہیں وہ ان کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے اجتناب کیا جائے، اللہ کے نام کے بغیر ذبح کر دیجئے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اسی طرح کا معاملہ خون کے معاملے میں ہے، وہ حساسیت نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ مشروب کے طور پر پی تو نہیں رہے لیکن وہ رہ گیا آنتوں میں تو رہ گیا ہے، رہ گیا گوشت میں تو رہ گیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر
آپ قرآن مجید کا مدعا سمجھ سکتے ہیں۔ یہ چند توضیحات تھیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز سامنے آئے گی تو اسی ذیل میں ہم کسی اور نشست میں اس کا جائزہ لے لیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔